وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہاں پر تھوڑا سا غور اور فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا، اور 2 مرتبہ ایاک آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 مرتبہ ایاک جو لایا گیا، اس سے دونوں کا حکم الگ الگ بیان ہوا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پوجا نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، پوجا کرے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ حقیقی اختیار، طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اور جو طاقتیں اس کے بندوں کو ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، کوئی الہ ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جو کرے گا وہ مشرک ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی سے مدد مانگے تو اس کی توجہ اس طرف ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اور جس سے مدد مانگ رہا ہے اسے اللہ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھے۔ مثلا ایک شخص جب گھر میں آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بچے کو سخت بخار ہے، یا وہ آفس میں ہوتا ہے اور فون آتا ہے اب جلدی سے آئیں بچے کی طبیعت خراب ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اپنی توجہ اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ اے مالک و مولا تو میری مدد فرما۔ پھر وہ اس طرح توجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے حصول کا جو ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں عام ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی دم کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، حضرت آپ دعا کر دیں۔ تو یہ سب ذریعے وسیلے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ہم پہلے توجہ کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، فوراً ذہن جاتا ہے کون سا اچھا ہاسپٹل ہے، کون سا ڈاکٹر ہمیں دیکھنا چاہیے، کہاں لے جانا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف جاتے، یعنی آپ نماز ادا کرتے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے انسان پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر جلدی ہے تو ایسے ہی دعا کر لے، دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا اور جب اس کا عقیدہ یہ ہے ساری مخلوق ذریعہ اور وسیلہ ہے، واسطہ ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے جو بھی مدد پہنچے گی در حقیقت وہ اللہ ہی سے مدد مانگنے والا ہے۔ جب یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا دل کا میلان رب العالمین کی طرف ہے، وہ رب العالمین سے مدد کی دعا کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، نیک بندوں سے دعا کے لیے وہ عرض کرتا ہے، وہ نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصال سے پہلے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، وصال کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔
کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر حاضر ہو کر بھی مدد کا سوال کیا جا سکتا ہے، اور دور سے بھی مدد کے لیے عرض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں۔